السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو سورۃ المسد مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تاکہ بہت سی صفات ہیں، تاکہ صفات میں سے ایک صفت ہے حمز کرنا۔ تو جب بھی تا کے اوپر سکون ہو تو تا کو آپ نے حمز کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پڑھا ہے تبت، یہ جو لاسٹ میں ایک ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں حمز کرنا۔ اس کے بعد مد جائز منفصل، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مد جائز منفصل۔ اس کی کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے 4 حرکات، یعنی 4 سے 5 حرکہ آپ نے اس کو کھینچ کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی آیت میں یہ مد نظر آ جائے تو آپ نے اس کو 4 سے 5 حرکات کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یا مدیہ، یعنی یہاں آپ نے با کو 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ با کے نیچے یہاں تنوین ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر تنوین آ جائے اور اس کے بعد واو آ جائے تو آپ نے یہاں ادغام ناقص کرنا ہوتا ہے باغنہ۔ ادغام 2 قسم کا ہوتا ہے، ادغام کامل اور ادغام ناقص۔ تو جب بھی تنوین کے بعد واو آ جائے تو آپ نے ادغام ناقص کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد با، کیونکہ قلقلہ کا لیٹر ہے، جب بھی با کے اوپر سکون ہو تو با کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں با کے اوپر شدہ ہے یعنی با کے اوپر تشدید ہے تو آپ نے یہاں قلقلہ کبرا کرنا ہے۔ قلقلہ 2 قسم کا ہوتا ہے، قلقلہ کبرا اور قلقلہ صغرا۔ تو قلقلہ کبرا مینز یہاں آپ نے ہیوی والا قلقلہ کرنا ہے، وتب اس طرح کر کے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، مد جائز منفصل، یعنی آپ نے یہ مد جائز منفصل ہے، اس کو آپ نے 4 سے 5 حرکہ لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ نون کے اوپر الف صغیرہ ہے یعنی کھڑا زبر، جب بھی یہ الف صغیرہ آ جائے تو آپ نے 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ یہاں آپ نون کو 2 حرکہ کھینچ کے ادا کریں گے۔ انہو، آئین کی جو ساؤنڈ ہے وہ وسط الحلق سے، یعنی آئین کی آواز آپ نے گلے کے درمیانے حصے سے نکالنی ہے۔ مالوہو، یہاں ہا کے نیچے واو صغیرہ ہے یعنی آپ نے اس ہا کو 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ با کے اوپر سکون، با کے اوپر ویسے تو فتحہ تھا لیکن وقت کی علامت آ گئی تو یہاں ہم سکون کریں گے با کے اوپر۔ تو با کے اوپر جب بھی سکون ہو تو ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے، جیسے یہاں ہم نے ہیوی والا قلقلہ کیا تھا، با کے اوپر شدہ تھا، لیکن یہاں صرف با کے اوپر سکون ہے تو ہم لائٹ قلقلہ یہاں پر کریں گے۔ یہاں آپ نے ہیوی قلقلہ نہیں کرنا بلکہ یہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے ہلکا قلقلہ۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سین کو ہمیشہ آپ نے باریک ادا کرنا ہوتا ہے۔ سین کے بعد سات کو، سات تفخیم کا لیٹر ہے تو سات کو آپ نے ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ لام کے اوپر الف صغیرہ ہے یعنی کھڑا زبر، تو لام کو آپ نے 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ را کے اوپر تنوین ہے تو تنوین کے بعد زال آ گیا ہے تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، کیونکہ زال جو ہے وہ اخفا کا لیٹر ہے تو یہاں آپ نے اخفا کرنا ہے۔ یہاں آپ نے نون کی ساؤنڈ کو جیسے نارن نہیں کرنا بلکہ نون کی ساؤنڈ کو آپ نے ہائٹ کر دینا ہے زال کے پاس، جہاں زال کا مخرج ہے، جہاں سے آپ نے زال کی آواز نکالنی ہے وہاں پر آپ نے نون کی آواز کو ہائٹ کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا۔ با کے اوپر پھر سے سکون، کیونکہ وقت کی علامت آ گئی ہے تو تنوین نہیں پڑھی جائے گی، تو یہاں آپ نے قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ صغرا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہاں بیچ میں جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی یہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو یہاں آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ واو کو میم میں ملانا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ، ہا کے نیچے واو صغیرہ ہے تو یہاں آپ نے ہا کو حرکتین کرنا ہے یعنی 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میم کے اوپر شدہ ہے یعنی تشدید ہے، تو جب بھی میم کے اوپر شدہ ہو یا نون کے اوپر شدہ ہو تو ہم نے اس کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی ہم کر رہے ہیں ہم، یہاں آپ نے غنہ کے ساتھ میم کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میم کے بعد الف مدیہ ہے تو میم کو آپ نے 2 حرکہ کھینچ کے، پہلے میم میں غنہ کرنا ہے اس کے بعد میم کو 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد تا کے بعد مڈل میں جو الف ہے یا
حمزۃ الوصل ہے، تو یہاں آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا، یہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ الف پڑھا نہیں جاتا ہے، تو آپ نے تا کو لام میں ملانا ہے۔ اس کے بعد تو جو ہے، یہ والا جو تا ہے، یہ تا ہمیشہ باریک ادا ہوتا ہے، اور یہ جو تو ہے یہ ہمیشہ تفخیم کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے خطب با میں قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با کے اوپر سکون ہے، تو یہاں آپ نے با میں قلقلہ کرنا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی یعنی فا کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یہ یا مدی ہے، تو فا کو آپ نے یہاں دو حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جیم کے بعد جو یا ہے یہ بھی یا مدیہ ہے، تو یہاں آپ نے جیم کو بھی دو حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہا کے بعد الف آ گیا ہے، تو آپ نے اس ہا کو بھی دو حرکہ کھینچ کے ادا کرنا ہے، اور یہ جو ہا ہوتا ہے اس کا جو مخرج ہے وہ اکثر حلق سے یا کے یعنی گلے کے آخری حصے سے، اس ہا کو آپ نے ہمیشہ گلے کے آخری حصے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حب، با کے اوپر سکون ہے، تو یہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ جب بھی سکون والا حرف کسی حرف کے بیچ میں آ جائے، کسی لفظ کے بیچ میں آ جائے، تو آپ نے یہاں لائٹ قلقلہ کرنا ہوتا ہے، یہاں ہیوی قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا ہے، تو جب بھی تنوین کے بعد میم آ جائے تو یہاں ادغام کامل کرنا ہوتا ہے بغنہ، یہاں آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، حبلم اس طرح کر کے میم مسد۔ اگین یہاں نون ساکن تھا، نون ساکن اور تنوین کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، تو یہاں نون ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے ادغام کرنا ہے، ادغام کامل بغنہ، ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، حبلم من مسد۔ دال میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے کیونکہ دال کے اوپر سکون ہے، یہاں وقت کی علامت ہے تو دال کے اوپر سکون آ جائے گا، اور دال کے نیچے جو کسرہ ہے وہ نہیں پڑا جائے گا، تو دال میں آپ نے یہاں قلقلہ کرنا ہے مسد، اس طرح دال کو آپ نے قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورۃ المسد کی تجوید۔ انشاءاللہ نیکسٹ سورہ میں ہم آپ کو سورۃ النصر کی تجوید سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔